کیا ایک مفاہمت کا موقع تھا آج جو پریزیڈنٹ زرداری نے کافی مفصل طریقے سے بات کی ہے اس کے اوپر کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، مفاہمت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ گوا دیے تحریک انصاف نے اپنے رویے کی وجہ سے؟ دیکھیں پرنسپلی تو میرے خیال میں زرداری صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ملک میں براڈر ایک مفاہمت کی ضرورت ہے. معاشرہ ہمارا بہت پولرائز ہوا ہے. اب اس کو عملی جامہ کیسے پہناتے ہیں یہ ایک اصل چیلنج ہے. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جب تک وکٹمائزیشن والا سلوک ہوتا رہے گا تو پھر مفاہمت کس طرح کی جائے گی. اس بات میں وزن ہے. اس بات میں وزن ہے. بالکل. پھر ابھی آپ آج سے چند ہفتے پہلے دیکھ لیجئے کہ جو ان کی قومی اسمبلی کے اندر جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی ان سے لے لی گئیں. تو اگر سیاسی ٹیمپریچر کم کرنا ہے تو جو جماعتیں حکومت میں جن میں پیپل بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پھر ان کو لچک دکھانی پڑے گی، ان کو بڑا دل دکھانا پڑے گا. جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا تاکہ ایک درجہ حرارت میں کمی ہو اور پھر گفت و شنید ہو. اور دیکھیں اچھی بات ہے کہ ہمارے سعودی عرب پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. اللہ کرے یہ معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچے. IMF سے ہمیں قرضہ جو اصولاً تو نہیں کوئی ہمیں ایسی صورتحال میں ہونا چاہیے کہ ہم قرضہ لیں، لیکن اللہ کرے وہ بھی مل جائے تو ہماری معیشت کو کافی سہارا مل جائے گا. اور یہ ایک ڈیفالٹ سے جو واپسی کا جو سفر ہے اس کے اندر معاشرے میں کوئی سانس آئے گا، کوئی لوگوں کے کاروبار چلیں گے، کوئی مہنگائی میں کمی ہوگی، تو اس وقت ہمیں پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں چاہیے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج اس کے باوجود جس طریقے سے تحریک انصاف والوں نے پارلیمان کے اندر احتجاج کیا، ڈیسک تھمپنگ ہوتی ہے، وہ پارلیمانی روایات کا ایک حصہ ہے. بالکل. آپ اور وہاں نعرے بھی لگاتے ہیں، آپ شور بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیٹیوں اور باجوں والا جو معاملہ ہے یہ میرے خیال سے تھوڑا سا آگے نکل گئے. میں تو یونین کونسل میں بھی نہیں ہوتا ہے. اور پھر جو حضرات سیٹیاں اور باجے بجا رہے تھے ان میں سے ایک صاحب تو ایسے ہیں کہ کل انہوں نے تحریک انصاف کا بھی کافی باجا بجایا ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے جو انہوں نے بیانات دیے سعودی عرب کے خلاف. جی ہاں. اچھا ہاں. تو اب تحریک انصاف کی صورتحال یہ کہ یہ عمران خان صاحب کے بغیر لگ ایسے رہا ہے کہ بالکل ایک فیکشنز میں بڑھتی جا رہی ہے. کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے. کوئی ایک شخص ایک بیان دیتا ہے، کوئی دوسرا بیان دیتا ہے. اور بڑی امیوزنگ سچویشن ہے یہ مصطفیٰ کے لیے بائی دی وے کہ مطلب یہ اچھی بڑی سیاسی جماعت ہے. بہرحال ایک کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے. وہ عمر ایوب صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ان کے پارلیمان کے اندر سینئر لوگ ہیں، انہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور آج انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ویسے، بات کو آگے بڑھاتے پھر بیچ میں آپ بھی کی پہلی بار ہے کہ سروسز چیف نہیں آئے. ہاں یہ ایک ایسی فارم 47 والی پارلیمان میں انہوں نے آگے کیا کرنا تھا. اب یہ پی ٹی آئی یہ چاہے تو اس کو نیریٹو بنا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ افسوسناک بات ہے. آپ نے بنایا. آپ کی وزیر اعلیٰ بھی نہیں آئی. بادشاہ کس لیے آئے گا؟ بادشاہ کس لیے آئے گا؟ بادشاہ رعایا کے پاس کیا لینے آئے گا؟ میں ایک سیکنڈ میں اس پہ پوائنٹ پوچھ لوں. اس پہ بھی آتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ہاں بادشاہ گری ہے، پوچھ لیجئے. ہمارے یہاں نہیں، جو اس ملک کو چلا رہا ہے وہی بادشاہ ہوگا نا. نہیں شعیب صاحب، بادشاہ جن کے پاس ہے وہی بادشاہ ہوگا. ان کا تبصرہ تو سن لیں، پھر وہ کہیں گے یہاں بھی میرا استحصال ہو رہا ہے. نہیں پورا ٹائم دیں. ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ بادشاہ پہ بات کریں. اصل مسئلہ یہ میں نہیں چاہتی کہ اس پہ بات ہو. ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہے، ہمیں تو نہیں ہے بھائی. اچھا یہ تو پوچھنے دینا سروسز چیف یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. پہلے آپ کے امبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سن رہے ہیں جو باجے بج رہے ہیں، اب پھر آپ کے وہ نہیں آئے کہ کہیں کچھ ایسی بات نہ ہو جائے. تو یہ کیا ہوا؟ دیکھیں مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سروسز چیف کیوں نہیں آئے. وہ تو ISPR بتا سکتی ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا رنگ ہے جس رنگ میں انہوں نے آج وہ باجے واجے بجائے. جس رنگ میں انہیں حکومت کی تھی وہ کیا رنگ تھا؟ وہ بھی ایسا ہی رنگ تھا. جس رنگ میں انہوں نے خارجہ پالیسی چلائی وہ کیا رنگ تھا کہ مجھے سائفر دے دیا، میں نے وہاں پہ جا کے ایک کنسلٹنٹ ہائر کر لیا، لابسٹ ہائر کر لیا جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کے.
ان کا ہر رنگ نرالا ہے. ان کا اپوزیشن کا رنگ دیکھ لیں, ان کا یو ٹرن لینے کا رنگ دیکھ لیں, ان کے دھرنوں کا رنگ دیکھ لیں, ان کی لڑائی کا رنگ دیکھ لیں, ان کی صلح کا رنگ دیکھ لیں. ہے نا آپ جو بھی رنگ تو ہے, تو رنگین ہے نا, رنگین ہے تو پاپولر. ہم تو بیچارے بلیک اینڈ وائٹ لوگ ہیں. آپ کے رنگ جس طرح کپڑے ہیں اس طرح ہم میں رنگ. یہ بھی دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہم بھی ہیں. دیکھیے ہم بھی بلیک اینڈ وائٹ ہیں, آپ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہیں. تو رنگ مگر ان کے رنگ ہے سارے رنگ تو یہاں بھرے, سارے سب رنگ یہاں بھرے. تو جب رنگین ہوں گے محفل تو جمے گی. تو ٹھٹھا محفل تو جم رہی ہے, وہ چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو, چاہے وہ وہاں شلواریں لٹکانی ہوں سپریم کورٹ کے باہر, چاہے وہ پی ٹی وی کے اندر وکٹری کے نشان بنانے ہوں, چاہے وہ کسی کی وغیرہ 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 چھوڑ دیں. تو بات تو رنگین ہے. یہ تو آپ ایک رنگین نعرہ آپ کا بھی تو تھا نا ڈاکٹر صاحب, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا دیا, بس ایک لفظ چینج کیا, ظالمانہ رنگ میں آئے. یعنی وہ کچھ اندر باجے بجا رہے, بھائی ہمارے باہر نہیں. اور آپ اپنے نعرے پہ آئے نا, وہ آپ ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. جب ہم ان پہ دیکھ کے تنقید کرتے ہیں تو آپ فوراً جو ہے کسی اور جگہ لے جاتے ہیں. آپ ریڈ لائنز جو ہے نا اس کو ذرا فالو کریں پلیز آپ. اور دیکھیے نا, چلیے اس کو چھوڑیے. یہ ہماری دوست بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. خورشید شاہ صاحب نے ان کو فون کر کے کہا حکومت بنا تو بنا لیں بھائی, بنا لیتے, اب بنا لیں جا کے, میجورٹی ہے. پھر ان کو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جنہوں نے, اور کئی پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے لسٹیں جمع کروائی ہوئی تھی, ان کے ساتھ کر لیتے. تو پھر آپ نے ایک ایسی ڈھونڈی پارٹی جس نے, جس دن آپ نے اس سے اتحاد کیا اس دن ٹی وی پہ آگے کہا کہ ہم نے تو لسٹ ہی نہیں جمع کروائی. ان کی پارٹی کے معاملات ہیں نا, آپ اپنی پارٹی کا تو بتائیں نا. آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. کی بات نہیں, میں اپنی پارٹی میں آ جاتا ہوں. وہ تو آپ نے سوال پوچھا نہیں, آپ پوچھتی تو میں اپنی پارٹی. میں ذرا رنگوں کی تو بات کر لوں کہ کیا کیا رنگ آپ دیکھیں گی. اب آپ وہ آئی ایم ایف کو جنہوں نے خط لکھا کہ ملک کو اقتصادی طور پہ تباہ کرنا ہے, وہ رنگ دیکھیں گی, یا جو انہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ مل کے لسٹوں والی پارٹی چنی تاکہ ایک لیگل کیوس کریٹ ہو جائے اور نہ سیٹیں مختص کی جا سکیں, نہ اسمبلیاں پوری ہو سکیں, وہ رنگ دیکھیں گی. یا جس وقت ان کو کہا گیا کہ آؤ حکومت بنا لو, تو انہوں نے بولا نہیں, نہ ہم نہ کھیلیں گے. وہ بچے نہیں ہوتے جو اپنی باری لے کے بھاگ جاتے وکٹیں اٹھا کے کہ بولنگ کون کروائے گا. دیکھیں نا ان کی اپنی پالیٹکس ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اگر آپ نے فارم 47 کے اوپر گورنمنٹ بنائی ہے تو ان کے الزامات کے مطابق, میں نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ان کو پہلے دعوت دی کہ آپ بنا لیں. انہوں نے کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, ہماری میجورٹی تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری شاید 2700 سیٹیں ہیں, 2750 یا 1300 یا 300, پتہ نہیں. انہوں نے کہا ہماری ڈھیروں ڈھیر سیٹیں. ہم نے کہا اچھا بھائی, نہیں, انہوں نے کہا 2/3 اکثریت. ارے یار 2/3 اکثریت تو بنا لینا. اور اس کے بعد یہ میرے گواہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, سن لینا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ نواز صاحب تو ہمارے بھی دونوں کے گواہ یہ ہیں, ہمارے بھی گواہ ہوں گے, لیکن میرے گواہ یہ ہیں, یہ ان سے فیصلہ کرانا. دیکھیں یہ تو انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ہے نا. ایسا نہیں ہے. نہیں, یہ بات دیکھیں نا, سنیے, میرے بھائی, میرے دونوں حلقوں میں, ارے بات تو سن لیں. جی سر, میرے بھائی ہیں, ان کے گواہ ہیں, اس میں سیٹلمنٹ ہو جانی چاہیے. آپ کے بھائی ہیں, فیصلہ ان سے کرا لیں. میرے بھائی ہیں, ان سے فیصلہ گواہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, شعیب صاحب اگر ٹی وی ٹاک شوز میں آپ لوگ محبت سے پیار سے یہی بات کر سکتے ہیں, پارلیمان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کریں نا, جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ کریں نا. آپ کے زمانے میں کون چلاتا تھا پارلیمنٹ؟ یہ میرا خیال ہے یہ کیمرے پکڑنے والے 2 گواہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں اس وقت. یہ بھی 2 گواہ. ایک بات اس کی گواہی مت لیجیے گا. اس وقت جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے, مجھے بتائیں, رات کو یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, میں لیتا ہوں اس حلقے سے, اس کانسٹیٹوئنسی سے, NA47 سے 1,05,000 ووٹ. ٹھیک ہے, میرا مد مقابل 50,000 ووٹ لیتا ہے. آپ نے اٹھا کر کے اگلے دن تک میرا جو ساری میڈیا نے چلایا, رات تک چلتا رہا. اگلے دن آپ نے فارم 47 ایک نیا دے دیا, جس کے نتیجے میں میرا ووٹ کم کر دیا, اس کا ڈبل کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا دوسرے حلقے میں بھی ہمارا بندہ جیتے, تینوں اسلامآباد سے. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب خود, اچھا سنیں نا, خود کینڈیڈیٹ تھے. فارم 45 وہ ہے جو ریزلٹ کہلاتا ہے, جو پہلے دن ملتا ہے, اور جس کے اوپر تقریباً, اب مثلا میں اپنے حلقے 47 کی اگر بات کروں, 3,000 مختلف لوگوں کے دستخط ہیں, جس میں پولنگ ایجنٹس ہیں. شعیب صاحب آپ کی یہ ساری کہانی تو ہمیں سب کو یاد ہو گئی ہے, اور یہ درست بھی ہوئے ہیں, بالکل آپ کے الزامات درست ہیں. دیکھیں,